अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से। आज आपसे जो बात करूंगी वो ये है कि देखिए, औरत की ज़िम्मेदारी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। घर, बच्चे, घर का काम, हांडी रोटी और ढेरों काम औरत की ज़िम्मेदारी में आ जाते हैं। जिस तरह से मर्द अपनी ज़िम्मेदारी बाहर जाके पूरी करता है, कमा कर लाता है और अपने बच्चों के अखराजात पूरे करता है, बीवी की हर ज़रूरत को पूरी करता है, इसी तरह औरत की ज़िम्मेदारी है वो घर को संभाले। अब ये औरत पे मुनहसर है कि वो इस चीज़ को कितने खुशी से करती है, कितने मोहब्बत से करती है या फिर मुंह बना के करती है। मैं आज आपको बताऊंगी कि जो औरत हर वक्त मुंह बना के, मूड बना के काम करती है और हर वक्त उसके टेंट्रम्स ख़त्म नहीं होते, नखरे नहीं ख़त्म होते, वो हमेशा अपना नुकसान कर रही होती है, वो किस तरह से करती है वो भी आपको बताऊंगी। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को वॉच भी किया करें और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि अभी तो मेरा प्ले बटन आया है लेकिन आगे मुझे आपकी मज़ीद सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक्स, अच्छी अच्छी बातें मैं इसी तरह से शेयर करती रहूँगी। आते हैं अपनी बात की तरफ। खैर, मैं आपसे यही बात कर रही थी कि देखिए, मर्द की ज़िम्मेदारी है वो कमा कर लाए, औरत की ज़िम्मेदारी है वो घर संभाले। अब आपको मैं पहले एक छोटी सी मिसाल दूंगी कि एक घर है, बल्कि दो घर हैं, ठीक है। एक घर में ऐसा हो रहा है कि औरत के, ज़ाहिर सी बात है, वो जॉइंट फैमिली में अगर रह रही है तो इन लॉज हैं, आया गया है, मेहमानदारी है, सारा दिन काम है, ख़त्म नहीं होते। काम करने के बाद जब औरत थक के अपने कमरे में आती है और मियाँ उसका बैठा हो, बेड पे लेटा हो या फिर मोबाइल यूज़ कर रहा हो और देख के बीवी जो है ना वो कोफ्त में आ जाए या गुस्से में आ जाए, चिढ़ जाए, मियाँ पूछे कि क्यों ऐसा मुंह क्यों बना हुआ है, तो आगे से आप उससे लड़ें, बहस करें या फिर पिछली बातें लेकर बैठ जाए, मेरी नंद ने ये कहा, मेरी सास ने ये कहा, मेरे फ़लाँ ने ये कहा। तो ये देखें, यहाँ पे आपके मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, ठीक है, और आपके काम किए का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी तरफ एक औरत जो है सारा दिन काम करके थक हार के जब कमरे में आती है, सेम सिचुएशन में अगर मियाँ इसी तरह बैठा हो, लेटा हो, तो वो उससे पूछे कि आ गए हैं आप कमरे में, तो या आप आगे से कि हाँ जी आज काम था, बस अब मैं रेस्ट करूँगी, या थोड़ी देर टीवी देखेंगे, गपशप लगाएंगे, चाय पीते हैं, तो देखें यहाँ पे मियाँ का क्या रिस्पॉन्स होगा। अब आप ख़ुद समझदार हैं, आपने मुझे कमेंट में बताना है कि दोनों सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी हैं, किस हस्बैंड का कौन सी सिचुएशन में क्या रिएक्शन होगा। तो हम क्या गलती कर रहे होते हैं, हम अपने ताल्लुकात अपने हस्बैंड से भी ख़राब कर लेते हैं, सारा दिन काम भी करते रहते हैं, सारा दिन मेहनत भी हम कर रहे होते हैं, बच्चों को पाल रहे होते हैं, आएगी की खिदमत खातिर कर रहे होते हैं और मियाँ को भी खुश कर रहे होते हैं। उसके बावजूद हम मुँह जब बनाते हैं ना हर बात पर, तो वो हर चीज़ जो है ना वो ज़ीरो हो जाती है। तो मुँह बनाने वाली औरत होती है जो हमेशा हमेशा अपना नुकसान करती है। देखिए, काम तो है जो वो हम मोहब्बत से भी कर लेंगे, काम जो है वो हम गुस्से से भी कर लेंगे, तो क्या ज़रूरत है हम अपने काम में अपनी एनर्जी को भी लो करें। लेकिन देखें ना, जब हम गुस्से में होंगे, हम जब थके होंगे, जब हम नखरे करेंगे, तो देखने वाले को तो समझ आएगी, हम अपनी एनर्जी को भी तो डाउन करेंगे ना। हम ये काम की तरफ एनर्जी लगाएं, हम सारा कुछ काम की तरफ अपनी एफ़र्ट डालें, तो वो काम ज़्यादा अच्छा होगा। अब मैं इस चीज़ से इतना रिलेट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ये कि मैंने बहुत सी फैमिलीज़ देखी हैं। हाँ, मेरी ये लाइफ थी, मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैं जो थी वो वर्किंग वूमेन थी। शादी के बाद मैंने अपनी जॉब कंटिन्यू रखी। मैं जब घर आती थी, घर के सारे काम पड़े होते थे, लिटरली सारे काम पड़े होते थे और मैंने सारे काम देखने करने, अपने स्कूल की नेक्स्ट डे की तैयारी करनी और स्कूल का भी काम सम टाइम होना कि जो मुझे आके फ़ाइल्स या बच्चों के पेपर या कुछ भी मैंने करना। लेकिन मैंने उसको इस तरह से किया, टाइम मैनेजमेंट की कि मुझे थकावट तो होती थी, ज़ाहिर सी बात है काम करने से थकावट होती है, लेकिन मैं शाम में फ़्रेश होती थी, अपने आप को फ्रेश करती थी कि अब मेरे हस्बैंड के आने का टाइम है, हम थोड़ा सा गपशप लगाएंगे। अगर हमने घर में खाना है, घर खाते थे, बाहर चले जाते थे, तो ये चीज़ें अब औरत मैनेज करती थी। हाँ, अगर मैं कमाती और मैं शाम में अपने मियाँ के आने से पहले मुंह बना के बैठ जाती, मैं आपके लिए कमा रही हूँ, मैं आपको कमा के दे रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, तो एहसान जताने की बजाय जब हम मोहब्बत से करेंगे ना, तो वो काम की वर्थ भी होगी, इज़्ज़त भी होगी। अब देखिए, मैं क्या करती हूँ, आपने अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं कुछ अरसे के बाद ना फैमिली की दावत करती हूँ। लाइक सारी हम फैमिली इकट्ठे हो जाते हैं, हम ग्रैंड खाना करते हैं, ग्रैंड दावत करते हैं, इतना मज़ा आता है। हम लोग मिल के, सम टाइम मेरी जेठानी हम मिल के
کھانا بنا لیتے ہیں. سم ٹائم میں خود بھی اگر نہ بھی کوئی ہو تو میں خود کر لیتی ہوں, بیٹی میرے ساتھ ہیلپ کر لیتی ہے. اور جب میں یقین کریں کھانا رکھتی ہوں نا سب کو پسند آتا ہے تو میری جو محنت وصول ہو جاتی ہے. میں اتنی خوش ہوتی ہوں کہ مجھے آج تک نہیں یاد کہ ان کھانوں میں یا میری فیملی کے جو میں نے کھانے اس طرح سے کیے ہیں, اپنے ان لاز کے کھانے کیے ہیں, کہ میرا کبھی منہ بناؤ. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میری کوئی تعریف کرے, یا آپ اس چیز کو پازیٹیو وے میں لے کے جائیں نا. آپ اگر کوئی کام کرتی ہیں اور اگر آپ کی آگے سے کوئی منہ نہ بنائیں, ٹھیک ہے, منہ جب بن جاتا ہے نا, کوئی آپ کا منہ دیکھ لیتا ہے تو وہ تعریف نہیں کرتا, وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے بڑے غصے سے اس نے موڈ بنا کے کام کیا ہے. منہ نہ بنائیں, اپنے چہرے پہ ایک اچھی سی اسمائل رکھیں. یقین کریں یہ تھوڑا سا ایک ٹرک آپ آزما کے دیکھ لیں, آپ کی محنت بھی وصول ہوگی, آپ خود بھی خوش رہیں گی, اور جس کے لیے آپ کر رہی ہیں ایفرٹ وہ بھی خوش ہوگا. اب جیسے کہ ایک مثال لیں, اگر آپ کھانا کسی کا کرتی ہیں, ٹھیک ہے, فیملی کا کرتی ہیں, آپ اگر وہی کھانا محبت سے, خوشی سے, اسمائلنگ فیس کے ساتھ اگر کسی کے سامنے رکھتی ہیں, باتیں کرتی ہیں, ان کو کمپنی دیتی ہیں, تو رسپانس کیسا آئے گا؟ رسپانس ان کی طرف سے بھی بہت اچھا آئے گا. یہی اگر آپ کھانا بنا کے رکھتی ہیں, موڈ بناتی ہیں, آپ کے چہرے پہ, اچھا میں یہ کوشش بھی کر لوں نا کہ میرا منہ یا میرا موڈ چھپ جائے, موڈ نہیں چھپتا, موڈ آپ کے فیس پہ آتا ہی آتا ہے, ایکسپریشنز آتے ہی آتے ہیں, تو آپ پھر کیا امید کریں گی کہ آگے سے رسپانس کیسا ہوگا؟ تو یہی چیز جب میں اپنے میاں سے ڈسکس کروں گی کہ جی رسپانس اچھا نہیں آیا, فلاں نہیں ہوا, کسی نے میری تعریف نہیں کی, کسی نے مجھے اپریشیٹ نہیں کیا, تو پھر میاں بھی ناراض ہوں گے. وہ یہی کہیں گے کہ جب تمہارا منہ نہیں اچھا تھا, تمہارا موڈ اچھا نہیں تھا, تو کسی کی طرف سے تم کیا امید کرتے ہو؟ دیکھیں بہن بھائی رشتہ دار سب نے آنا ہے, آپ کی خوشی پہ بھی, آپ کے ویسے بھی ملنے آنا ہے, اپنے بھائی سے ملنے آنا ہے, میرے بہن بھائی آتے ہیں, تو سب نے آنا ہے. اگر یہی چیز اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے ان کے آگے کھانا بناؤ, محنت کرو, ان کو خوش کرو, تو وہ آپ سے خوشی سے آپ کے گھر سے جائیں گے رخصت ہو کر. اسی طرح اگر دیکھیں آپ کیا امید کرتے ہیں کہ جب آپ نیگیٹو بات کرتے ہو تو نیگیٹو رسپانس ہی آتا ہے نا آگے سے. اگر آپ نیگیٹو بات کرو گے تو اگلا بھی آپ سے نیگیٹو رسپانس میں ہی بات کرے گا. تو اس سے ہوتا کیا ہے, اس سے الٹیمیٹلی ہوگا یہ کہ آپ کے اور آپ کے میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں نا وہ خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ سارا کچھ بھی کریں گے, محنت بھی کریں گے, پھر آپ یہی سوچیں گے کہ مجھے اس کا کوئی صلہ نہیں ملا, مجھے اس کی کوئی تعریف نہیں ملی, تو سسرال پھر سارا کچھ کرنے کے باوجود, ہر کام کرنے کے باوجود پھر سسرال آپ کو اپریشیٹ نہیں کرے گا. وہ ہر جگہ یہ بات کرے گا کہ جاتے ہیں, رکھتی ہے, کھلاتی پلاتی ہے, لیکن اس کا موڈ نہیں ٹھیک ہوتا, وہ موڈ بنا کے رکھتی ہے. تو کیا ضرورت ہے اتنی محنت بھی کریں, سارا کچھ سرونگ بھی کریں, ایک ٹانگ پہ بھی کھڑے رہیں, ہر چیز کریں, اور پھر بھی آپ کا موڈ اچھا نہ ہو. اپنے موڈ کو اچھا رکھیں. اچھا کچھ جگہوں پہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بہت اچھے موڈ میں ہو, بہت اچھا کھانا رکھتے ہو, اگلا ہی آپ کو اچھا رسپانس نہیں دیتا. یہ بہت کم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت کم اس پہ پرسنٹیج پہ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا موڈ اچھا نہ ہونا تو اگلے کا موڈ آٹومیٹیکلی خراب ہو جاتا ہے. اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں نا تو ہر کوئی آپ کو جب آپ کی باتیں سنے گا نا تو آپ کو یہی مشورہ دے گا الگ ہو جائیں. دیکھیں الگ ہونا ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا, اور مسئلے حل کرنے سے ہی حل نکلتا ہے. آپ اس بات پہ عمل کریں نا تو یقین کریں کہ دیکھیں جوائنٹ فیملی میں آپ کی نندوں نے بھی آنا, ان کا میکا ہے, ان کا گھر ہے, انہوں نے بھی آنا ہے, اور آپ ان کو منع بھی نہیں کر سکتی. اور وہی اگر آپ ان کی خدمت بھی کر رہی ہیں, ان کو کھانا بھی دے رہی ہیں, ان کا سارا کچھ دیکھ رہی ہیں, ان کو آئے گے بستر, ہر چیز, ان کا کمرہ, ہر چیز سیٹ کر رہی ہیں, اس کے باوجود وہ اگر آپ کی تعریف نہیں کرتی ہیں, اور اگر یہ باہر مشہور ہو جاتا ہے کہ ہم جاتے ہیں تو ہماری بھابھی کا تو موڈ ہی ٹھیک نہیں ہوتا, تو کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیں آپ نے اتنی محنت بھی کی, اتنے آپ نے ان کے لیے ایفرٹ کی, اگر وہ چند دن آپ کے گھر آئی ہیں اور آپ نے ان کے لیے ہر کام دیکھا, ان کی خدمت کی, خاطر کی, اور ہر چیز کو ایک سائڈ پہ رکھ کے پہلے پرائیورٹی پہ انہیں دیکھا, اور لیکن ساتھ ساتھ آپ نے منہ بنائے رکھا, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں نا آپ کی محنت ضائع ہو گئی, اور آپ نے جو کیا کرایا, پیسہ لگایا, اپنے ٹائم لگایا, اپنے بچوں کا ٹائم, اپنے ہسبینڈ کا ٹائم, اپنی انرجی جو ہے ضائع کر دی. تو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے موڈ کو ہم کوشش کریں کہ اپنے موڈ کو ہم کتنا بہتر کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک سچویشن ایسی بھی آ سکتی ہے کہ اگلا آپ کے ساتھ کیسا رسپانس کرتا ہے, مطلب اگلا آپ کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے. یہ بہت کم ہوتا ہے کہ اگر آپ اچھا موڈ, دیکھیں آپ ماں بھی ہیں, بہن بھی ہیں, بیٹی بھی ہیں, بہو بھی ہیں, اگر آپ کا موڈ بچوں کے ساتھ اچھا ہے تو بچے آگے سے آپ کو کتنی محبت سے پیش آتے ہیں. اگر آپ کا موڈ ہسبینڈ کے ساتھ اچھا ہوگا تو ہسبینڈ بھی آپ کو اچھا رسپانس دیں گے. سیم اسی طرح ہمارے رشتوں میں آ جاتا ہے کہ جب اگر ہم کسی رشتے کو اچھا محبت اور اچھے موڈ کے ساتھ ان کو ویلکم کرتے ہیں نا تو وہ رشتے میں محبت آٹومیٹیکلی آ جاتی. جتنی بھی سمجھدار خواتین ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ جاتی
جاتی ہیں کہ دیکھیں آپ نے سارے کام کرنے ہیں، آپ کے کاموں سے جان نہیں چھوٹنی، آپ نے کھانا بھی بنانا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، ہسبینڈ کے بھی سارے کام کرنے ہیں، گھر کو بھی سیٹ کرنا ہے، آرگنائز کرنا ہے۔ تو یہی کام اگر ہم منہ بنا کے کرتے رہیں گے نا تو اس سے ہوگا کیا، ایک تو ہم خود ڈپریشن میں جائیں گے، اسٹریس میں جائیں گے، ہماری باڈی کی جو انرجی ہے بہت جلدی ڈاؤن ہو جائے گی، اور دوسرا ہمارے ہسبینڈ بھی ہم سے ناراض رہیں گے۔ تو یہ چیز، اور پھر نیگیٹو کامنٹس جو ہیں وہ ہمیں پوری فیملی میں ہمارے سرکولیٹ ہوں گے کہ جی یہ بندی جو ہے نا اس کا ہر وقت منہ بنا رہتا ہے، کرتی تو سب کچھ ہے لیکن منہ بنا رہتا ہے۔ وہاں جاتے ہیں تو ہمیں خوشی نہیں ہوتی۔ دیکھیں کوئی آئے مہمان، اللہ کی ویسے بھی رحمت ہے، مہمان آئے یا آپ کو گھر کا کام کرنا ہے، آپ چند دن اس بات پر عمل کر کے دیکھیں کہ آپ نے سارے کام بھی کرنے ہیں، خوشی سے کرنے ہیں، منہ بنا کے نہیں کرنے، اور پازیٹیوٹی کے ساتھ کرنے ہیں۔ چند دن یہ چیز اپنے پہ امپلیمنٹ کر کے دیکھیں، آپ خود اینڈ آف دا ڈے آپ خود فیل کریں گی کہ آج میں اتنا نہیں تھکی۔ کیونکہ جب ہم سٹریس میں ہوتے ہیں نا، جب ہم غصے سے کام کرتے ہیں، منہ بنا کے کام کرتے ہیں، ہماری انرجی آدھی تو وہیں ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ آج سے ہی اس چیز کو اپنے پہ امپلیمنٹ کریں اور ان چیزوں پہ عمل کر کے اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی بھی لائیں۔ اس سے ہوگا کیا، اس سے آپ خود تو خوش رہیں گی، آپ کی باڈی بھی جو ہے وہ ایکٹیو فیل کرے گی، ارد گرد کے لوگ بھی آپ سے بہت خوش ہوں گے اور آپ کو ہمیشہ اچھا رسپانس ملے گا۔ اچھا، آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کا تو سسرال شاید بہت اچھا تھا، یا آپ کے میکے میں بھابیاں بہت اچھی تھیں، یا آپ کے ارد گرد کے لوگ بہت اچھے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ عام طور پر سسرال اچھا نہیں ہوتا۔ اپنے اخلاق سے، اپنی محبت سے، اپنے سلوک سے اچھا بنانا پڑتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ارد گرد کے تعلقات سبھی اچھے ہوں اور پازیٹیوٹی ہو۔ یہ ہماری پازیٹیوٹی ہے جو کہ ان میں ٹرانسفر ہوگی۔ جب وہ دیکھیں گے کہ یہ بندی کچھ بھی کر لے، اس کے ساتھ کچھ بھی بول لے نا، یہ بندی آگے سے پازیٹیو رسپانس دیتی ہے، اس سے ہوگا کیا، آپ کو تو باہر سے اچھا رسپانس ملے گا لیکن آپ بھی اچھا فیل کریں گی۔ دیکھیں جو اچھا کرنے والا ہوتا ہے، یہ بس بات کلیہ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں، اچھا کرنے والے کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ آن دا اسپاٹ، آن دا مومنٹ سم ٹائم آپ کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات اس بندے کے ساتھ کبھی برا نہیں ہونے دیتی۔ یہ بس اپنے مائنڈ میں بٹھائیں، اچھا کریں، ہمیشہ اچھے کی امید کریں اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ آگے بھی اچھا ہی ہوگا۔ اس ایک بات پر عمل کر کے بہت سی خواتین نے نا اپنی زندگی کو آسان بنا لیا ہے، اور آپ بھی ان میں شامل ہو جائیں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں، اور جتنی باتیں میں نے کی ہیں ان پہ عمل کریں اور چند دن عمل کر کے دیکھیں کہ، اور پھر مجھے کامنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کی زندگی میں کیا چینج آیا اور آپ کیسا فیل کر رہی ہیں، اور آپ کی باڈی کتنی فل آف انرجی ہو گئی، اور آپ کام کرتے ہوئے اب تھکتی نہیں ہیں، آپ موٹیویٹیڈ ہیں۔ اور موٹیویٹیڈ عورت بنیں، اپنے آپ کو خوش رکھیں، منہ مت بنائیں، کام کو خوشی سے کریں اور ہمیشہ سب کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔